السلام علیکم دوستوں، علم کی لائبریری یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے عثمانی سلطان محمد فاتح کے دو صاحبزادے تھے۔ جب سلطان کا انتقال ہوا تو اس کا بڑا بیٹا بایزید ثانی سلطان بن بیٹھا، جبکہ چھوٹے بیٹے جمشید نے اس بات کی مخالفت کی اور بڑے بھائی پر حملہ کر دیا، جس میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان بایزید اور شہزادہ جمشید کے مابین اقتدار کی یہ جنگ نہ صرف عثمانی سلطنت بلکہ عالم اسلام کے لیے بھی بے حد نقصان کا سبب بنی۔ واضح رہے کہ اس وقت مسلمانوں کی خلافت بنو عباس کے پاس تھی، جس کا مرکز مصر تھا اور عباسی خلیفہ بھی مصر میں مقیم تھا۔ شہزادہ جمشید اپنے بھائی سلطان بایزید کے مقابلے میں ایشیائے کوچک اور بروسا شہر میں شکست سے دوچار ہوا اور چند جانثار شہ سواروں، والدہ اور بیوی کو ساتھ لے کر مصر کی جانب روانہ ہو گیا۔ قسمت کی خرابی دیکھیے کہ ابھی شہزادے کا شکست خوردہ قافلہ عثمانی سلطنت کی حدود میں ہی تھا کہ ایک ترک سردار نے اس قافلے پر حملہ کر دیا۔ بمشکل تمام شہزادہ اپنے قافلے کو بچانے میں کامیاب ہو پایا، مگر اس کا سارا مال لٹ چکا تھا۔ مصر میں مملوک خاندان کی حکمرانی تھی۔ بادشاہ کا نام ابو سعید قائد بیگ تھا۔ جیسے ہی شہزادہ جمشید کا لٹا پٹا بے سر و سامان شکست خوردہ قافلہ مصر کی حدود میں داخل ہوا تو مصر کے حاکم ابو سعید قائد بیگ نے اس کا شاہی مہمان کے طور پر استقبال کیا اور نہایت تکریم کے ساتھ اپنے شاہی محل میں جگہ دی۔ بایزید کو جب اس بارے میں علم ہوا تو اس نے سعید بیگ سے خط و کتابت کے ذریعے رابطہ رکھا اور والدہ کی خیر خیریت بھی معلوم کرتا رہا۔ اس دوران سعید بیگ نے عسکری اور مالی اعتبار سے شہزادہ جمشید کو ہر ممکن مدد فراہم کی، یہاں تک کہ بہت جلد شہزادہ جمشید اپنی فوج بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس مرحلے پر ایشیائے کوچک کے کچھ سرداروں نے بھی جمشید کو بھرپور مدد کی یقین دہانی کروائی۔ چنانچہ شہزادہ جمشید ایک بار پھر مصر کی عسکری و مالی امداد کے زور پر عثمانی سلطنت پر قبضے کے خواب دیکھنے لگا۔ 1482 عیسوی میں شہزادہ جمشید اپنے لشکر کے ساتھ ایک بار پھر عثمانی سلطنت میں داخل ہوا۔ بہت سے قبائلی ترک سردار شہزادہ جمشید کے ساتھ مل گئے۔ ابتدا میں شہزادہ جمشید کو کامیابیاں ملنی شروع ہوئیں، مگر سلطان بایزید نے اس بار اس کے تدارک کے لیے اپنے سپہ سالار احمد قیودوق کو روانہ کیا۔ دونوں جانب سے خونی معرکہ ہوا، مگر اس دوران قبائلی ترک سرداروں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہوئے سلطان بایزید کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا اور عین میدان جنگ میں جمشید کی فوج تنہا رہ گئی۔ شہزادہ جمشید کے لشکر کا خاصا جانی نقصان ہوا۔ بمشکل 30 جانثار اور شہزادہ جمشید جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو سکے۔ مارے شرمندگی کے جمشید نے مصر واپس جانے سے گریز کیا اور نہایت عجلت میں روڈوس کے عیسائی حکمران کو خط لکھا کہ اگر تم مجھ کو پناہ دے سکتے ہو تو میں عثمانی سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ روڈوس کے عیسائی حکمران نے اس تجویز پر فوراً حامی بھر لی اور اندرون خانہ ایک معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے جب جمشید عثمانی سلطنت پر قبضہ کر لے گا تو روڈوس کے حکمران اور حکومت کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کا پابند ہوگا اور تجارتی راستوں سے محصول اٹھا لیا جائے گا۔ ان شرائط کے طے پا جانے کے بعد شہزادہ جمشید اپنے 30 جانثاروں کے ساتھ روڈوس کی جانب چلا گیا۔ اس دوران مصر کے سعید قائد بیگ اور جمشید کی والدہ اور بیوی نے بہت اصرار کیا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، مگر قسمت کو یہ منظور نہ تھا اور شہزادہ جمشید روڈوس کے حکمران کا مہمان بن گیا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ شہزادہ شاہی مہمان نہیں بلکہ شاہی قیدی بن چکا ہے۔ روڈوس کی پارلیمنٹ کے سربراہ ڈی آپسن نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمانی سلطان بایزید کو مراسلہ بھیجا کہ تمہارا بھائی ہماری قید میں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اس کو تمہارے حوالے کر دیں تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ تم سلطنت عثمانی کی تمام بندرگاہوں میں ہماری تجارت کے لیے راہداری دو اور محصولات کو یکسر ختم کر دو۔ اس کے علاوہ وہ سالانہ 45,000 روپیہ شہزادے کے اخراجات کی مد میں بھجوانے کا وعدہ کرو، ورنہ ہم اس کو تمہاری سلطنت کی جانب بھیج دیں گے جہاں یہ تم سے خانہ جنگی کرتا رہے گا۔ سلطان بایزید نے اس کی ان مکروہ شرائط کو منظور کرتے ہوئے سالانہ رقم بھجوا دی
اور راہداری کھولنے کا اعلان کیا۔ اس مکار حکمران نے اس پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ مصر میں شہزادے کی والدہ کو خط لکھا کہ اگر اپنے بیٹے کی زندگی عزیز ہے تو ہم کو اخراجات اور شہزادے کی حفاظت کے صلے میں 1.5 لاکھ سالانہ دیتی رہو، اس کے بدلے میں ہم شہزادے کی زندگی کی ضمانت دینے کو تیار ہیں۔ ماں آخر ماں تھی، اس نے جیسے تیسے کر کے سعید قائد بیگ سے مالی مدد حاصل کر کے کسی طرح ڈی آپشن کی پیسوں کی ہوس کو نہ صرف پورا کیا بلکہ ہر سال دیتے رہنے کا وعدہ بھی کیا۔ ادھر ڈی آپشن عثمانی سلطان بایزید اور مصر میں شہزادے کی ماں دونوں سے پیسہ بٹورتا رہا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان اقتدار کی اس چپلکش نے عثمانی سلطنت کے وقار اور دبدبے کو اتنا نقصان پہنچایا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ شہزادہ جمشید عیسائی حکمرانوں کے ہاتھوں میں سونے کی چڑیا بن چکا تھا۔ شہزادے کی قید اور ذلت کی داستان نہایت عبرت انگیز ہے۔ ڈی آپشن پیسے وصولنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا ادراک بھی رکھتا تھا کہ کسی بھی وقت سلطان بایزید بلیک میلنگ سے تنگ آ کر اس کے علاقے پر حملہ کر کے شہزادے کو بازیاب کروا لے گا، لہٰذا اس نے فوری طور پر شہزادہ جمشید کو فرانس کے شہر نائس بھیجنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے یورپ سے مدد لی۔ فرانس کے حاکم کو پوپ نے رضامند کیا اور مالی مدد کا بھی وعدہ کیا۔ ڈی آپشن نے راتوں رات شہزادہ جمشید کو اس قلعے میں پہنچایا جو فرانس کے بادشاہ نے نائس شہر میں پناہ گاہ کے لیے خاص طور پر تیار کروایا تھا۔ یہی نہیں بلکہ شہزادے کی حفاظت کے لیے سپاہیوں کا ایک چاقو چوبند دستہ بھی معمور کیا۔ جمشید اب ایک حکمران کی قید سے نکل کر دوسرے عیسائی حاکم کی قید میں جا چکا تھا۔ اس کے 30 جانثاروں کو بھی اس کے ساتھ قید کیا گیا جن کو علیحدہ رکھا گیا تھا اور بعد میں ان سب کو قید کے دوران زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ نائس کے حکمران کے دل میں بھی پیسوں کا لالچ آ چکا تھا، چنانچہ اب اس نے ڈی آپشن سے شہزادے کی حفاظت کے لیے زیادہ رقم کا مطالبہ کر دیا۔ اس مطالبے نے ڈی آپشن کے کان کھڑے کر دیے۔ اس کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرانس کا بادشاہ شہزادے کی جان کی حفاظت کے لیے بایزید سے الگ رقم مانگ لے۔ ادھر حاکم مصر ابو سعید نے ڈی آپشن کے پاس اپنا سفیر بھیجا جو نذرانے اور سلطان کا خصوصی پیغام لے کر پہنچا تھا کہ حسب وعدہ جمشید کو مصر کے حوالے کیا جائے۔ ابھی سفیر ڈی آپشن کے محل میں ہی مقیم تھا کہ پوپ جس کا نام شینوس تھا وفات پا گیا۔ اس پوپ کی جگہ جو دوسرا پوپ آیا وہ اس کی نسبت زیادہ خبیث ثابت ہوا۔ اس پوپ کا نام اسکندر تھا۔ ڈی آپشن ابو سعید قائد بیگ کے مطالبے پر اناکانی دکھانے لگا کیونکہ حوالگی کے لیے فرانس کے بادشاہ کی رضامندی ضروری تھی اور فرانس کا بادشاہ کسی طور پر سونے کی چڑیا شہزادہ جمشید کو حوالے کرنے پر تیار نہیں تھا۔ اس اناکانی میں وقت گزرتا رہا اور حاکم مصر ابو سعید کا سفیر ناکام واپس آ گیا۔ نیا پوپ اسکندر بہت شاطر نکلا۔ اس نے سلطان کے پاس اپنے نمائندے جارج نامی سفیر کو بھیجا جس نے سالانہ رقم کے علاوہ 3 لاکھ ڈاکٹ یکمشت طلب کرتے ہوئے کہا کہ رقم ملتے ہی ہم تمہارے دشمن یعنی جمشید کا خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، جس کا مطلب یہ تھا کہ شہزادے کو مار دیا جائے گا اور عثمانی سلطنت کے سر سے یہ بوجھ اتر جائے گا۔ ابھی عثمانی سلطان بایزید یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اسکندر کو کیا جواب دیا جائے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 1495 عیسوی میں جس دوران اسکندر کا سفیر سلطان کے دربار میں ہی تھا، فرانس کے بادشاہ چارلس ہشتم نے اٹلی پر حملہ کر دیا۔ حملے کا مقصد یہی تھا کہ فرانس شہزادے کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا۔ پوپ اسکندر اس حملے کے ساتھ ہی روما سے بھاگ کر سینٹ اینجلیو کے قلعے میں پناہ لے چکا تھا۔ وہ اپنے ساتھ شہزادہ جمشید کو بھی لے آیا تھا۔ فرانس کے بادشاہ چارلس ہشتم اور اسکندر کے درمیان طویل مذاکرات ہوئے جس میں طے پایا کہ شہزادہ جمشید چارلس ہشتم کی پناہ میں رہے گا۔ اس کی روح سے شہزادہ اٹلی کی قید سے نکل کر فرانس کی قید میں چلا گیا جہاں نیپلس کے عقوبت خانے میں قید کر دیا گیا۔ ڈی آپشن نے ایک اور چال چلی کہ شہزادے کی ماں کو لکھا کہ اگر 1.5 لاکھ روپیہ فوراً ادا کیا جائے تو شہزادے کو بحفاظت مصر پہنچانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ شہزادے کی ماں یعنی سلطان محمد فاتح کی بیوہ نے بیٹے کی رہائی کے عوض یہ رقم کسی طرح ڈی آپشن کے حوالے کی
جس کے بعد ڈی آپشن نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب شہزادے کو اٹلی لے آیا جائے۔ حالانکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ فرانس کا بادشاہ کسی طور بھی شہزادے کو آزاد نہیں کرے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ فرانس کے بادشاہ نے انکار کیا۔ پوپ نے 2 عیسائی حکمرانوں میں بات بگڑتے دیکھی تو فوری طور پر مداخلت کرتے ہوئے باہم تصفیہ کروایا کہ 10,000 کی ضمانت دیتا ہوں کہ ڈی آپشن شہزادے کو اپنے پاس رکھے گا اور کسی مسلمان حاکم کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس ضمانت کے بعد شہزادے کو اٹلی کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ اس حوالگی کے دوران فرانس کا سفیر اور پوپ اسکندر دونوں موجود تھے۔ پوپ اسکندر نے شہزادے کو مشورہ دیا کہ ایک صورت میں تمہاری آزادی ہو سکتی ہے کہ تم ہنگری کے بادشاہ کے مہمان بن جاؤ، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ تم کو عیسائی مذہب اختیار کرنا ہوگا۔ میں تمہاری زندگی کی ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک طرف مسلسل قید و بند کی صحبتیں اور دوسری جانب آزادی کی پیشکش۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر شہزادے نے پوپ اسکندر کی یہ پیشکش رد کر دی اور اپنی قید پر مطمئن رہا۔ اس کے بعد شہزادے کو اٹلی کی جیل میں بند کر دیا گیا، جہاں اس کو ایک مرتد حجام کے حوالے کیا گیا جس نے شہزادے کے سر کے بال اتارے اور گنجا کیا۔ مرتد حجام در حقیقت پوپ کا آدمی تھا جو ہر ہفتے زہر آلود استرے سے شہزادے کی حجامت کرتا اور زخم لگا دیتا۔ اس طرح چند دنوں میں زہر پورے جسم میں سرایت کر گیا اور شہزادہ جمشید اپنے انجام کو پہنچا۔ 14 فروری 1495 عیسوی کو اس کا انتقال ہوا اور گاٹیا شہر میں تدفین عمل میں آئی۔ عبرت کا پہلو یہ ہے کہ سلطان بایزید اور شہزادہ جمشید کے باپ یعنی سلطان محمد فاتح نے جس دبدبے کے ساتھ یورپ کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس کی موت کے بعد بھائیوں کی آپس کی جنگ اور کشمکش نے ان فتوحات کا سارا روب و دبدبہ خاک میں ملا دیا۔ کہاں وہ وقت تھا کہ سلطان محمد فاتح نے عیسائی حکمرانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے لشکر جرار تیار کیا۔ روما اور ایران کی ملکوں میں بے چینی پھیل گئی تھی اور ان کو اپنی حکومتیں بچانا مشکل تھیں۔ اور کہاں یہ وقت کہ اب عثمانی شہزادہ عیسائی حکمرانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو رہا تھا۔